أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ہم تمہارے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً انتہائی لغو بات کہیں گے۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور ساتھیو، جب تم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے اور ان سے بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، تو چلو تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کا تمہیں ہرگز کوئی مددگار نہیں مل سکتا جو اسے راستے پر لائے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے۔ ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا، اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر اس کی دہشت سما جاتی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا،
تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے؟ کچھ لوگوں نے کہا ہم 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم نیند میں رہے ہوں گے۔ دوسرے نے کہا تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو۔ اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، وہ جا کر دیکھ بھال کرے کہ اس کے کون سے علاقے میں زیادہ پاکیزہ کھانا مل سکتا ہے، پھر تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے، اور اسے چاہیے کہ ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہو۔ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا۔ کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی تو یہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے۔ اگر ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ سورہ کہف کی آیتوں کا ترجمہ اور تشریح چل رہی تھی، اور یہ بات آئی تھی کہ 3 سوال اہل مکہ نے کیا تھا مدینہ کے علماء یہود کے بتانے کے مطابق کہ یہ 3 سوال جا کر کے کرو، اگر اللہ کے نبی ہیں تو وہ 3 سوال کے جواب دے دیں گے۔ ان میں ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا، تو اب یہ اصحاب کہف کے بارے میں جو جواب نازل ہوا تھا 14-15 دن کے بعد، وہ بات چل رہی تھی۔ سب سے پہلے ان کے بعد اصحاب کہف کے سلسلے میں جو ان کے سوالات اعتراضات تھے اس پر کچھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ اس کے بعد اب ان کی کہانی، ان کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کے قصے کو آپ کے سامنے بالکل ٹھیک اور صحیح طور پر بیان کر رہے ہیں۔ وہ کون تھے؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ نوجوان تھے۔ فتیہ کہتے ہیں نوجوان، ایک شاب ہوتا ہے، شاب اور کچھ پختہ عمر کا ہوتا ہے، لیکن فتیہ اس سے کچھ کم عمر کا ہوتا ہے، بالکل نوجوان، تازہ نوجوان یہ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ نوجوان ہی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں نوجوان۔ بوڑھے کتنی کوششیں کر لیں، عورتیں بچے کتنی محنتیں کر لیں، جب تک نوجوان کسی موقف کو، کسی اسٹینڈ کو نہیں پکڑیں گے اور نہیں کھڑے ہوں گے کسی مدعا کو لے کر کے، اس وقت تک قوم نہیں کھڑی ہو سکتی ہے۔ اور جب نوجوان کھڑے ہو جائیں کسی بھی بات کو لے کر کے تو بوڑھے بھی ساتھ میں آنے پر مجبور ہو جائیں گے، بوڑھوں کا بھی سہارا بن جائیں گے، بچے عورتوں کا بھی سہارا بن جائیں گے اور پوری قوم کی ہدایت و رہبری کا ذریعہ بنیں گے۔ تو یہ نوجوان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی، جتنے بھی لوگوں نے آپ کی دعوت پر اس وقت اسلام قبول کیا صحابہ کرام میں شروع ابتدائی دور میں، اکثریت نوجوانوں ہی کی تھی، اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ صرف حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے تھے، باقی سب کم ہی عمر کے تھے۔ آپ 40 سال میں نبوت کا اعلان کرتے ہیں اور ذمہ داری اعلان کی آتی ہے اور دعوت دیتے ہیں، تو مطلب 40 سے کم ہی عمر لوگوں کی تھی۔ اس طرح سے نوجوان قوم کی تبدیلی، انقلاب اور ہدایت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور نوجوان ہی قوموں کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ پورا اندلس 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی وہاں، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی، لیکن پورا اندلس تباہ برباد ہو گیا صرف نوجوان کی وجہ سے۔ چن مسلمان وہاں سے ختم کر دیے گئے۔ تو نوجوان تباہی کا بھی ذریعہ ہوتے ہیں، اور نوجوان تحفظ اور بقا کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، اور ہدایت کے بھی ذریعہ بنتے ہیں، گمراہی کا بھی ذریعہ وہ بنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے نوجوانوں کی فکر کرنی چاہیے، انہیں راہ راست پہ لانے کی، ان کی تربیت کی، دین پر کھڑا کرنے کی برابر فکر کرتے رہنا چاہیے۔ ہم کتنے بھی عبادتیں کر لیں، دوسرے کام کر لیں، اگر ہمارے نوجوانوں میں دین کا جذبہ نہیں ہے، ملت کی فکر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم سے سوال ہوگا اور اللہ کے ہم کو جواب دینا پڑے گا۔ تو وہ نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے پروردگار پر، ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سمجھ کو بڑھا دیا، ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، ترقی دے دی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے باندھ دیا، مضبوط کر دی، بالکل جم گئے دین پر۔ اب حالات پوری طرح سے ناموافق تھے، کوئی ان کا یار دوست مددگار نہیں تھا، کوئی راستہ ان کے لیے نہیں تھا، لیکن ان کا ایمان جب مضبوط ہو گیا، ایمان مضبوط ہو جانے کے بعد انسان اپنے موقف پر پوری قوت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے،
ایمان کی طاقت اور ایمان کا سرمایہ کسی کے پاس ہے تو انسان ہر قسم کی مصیبتیں اور بلائیں برداشت کر سکتا ہے۔ اگر ایمان انسان کا کمزور ہے تو تھوڑے سے حالات آئیں گے تو ڈھلم الیقین ہو کر کے وہ پھر جائے گا اور کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب وہ کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے ایمان کو مضبوط کیا۔ کیا کہنے؟ بولے کہ ہمارا پروردگار آسمان اور زمین کا رب ہے اور ہم اس کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود نہیں بنائیں گے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پکاریں گے۔ یہ جب بات کی انہوں نے، یعنی دعوت دی، تبلیغ کی، تو دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا۔ پتہ چلا کہ جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں اگر ہم کو اپنا ایمان بچانا ہے اور ایمان پر اپنے دل کو مضبوطی اور قوت فراہم کرنی ہے تو ہمیں ایمان کی بات بولنی ہوگی، اسلام کی بات بولنی ہوگی، اللہ کی بڑائی لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پیش کرنا ہوگا۔ لڑنے جھگڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، دعوت کا کام ہر حال میں کرنا ہوگا۔ یہ دعوت کا کام ہمارے ایمان کو بچائے گا اور ہمارے ایمان کو، ہمارے دلوں کو مضبوطی فراہم کرے گا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، آسمان و زمین کا رب ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو ہم نہیں پکاریں گے، ندعو پکاریں گے ایک معنی ہوتا ہے، دوسرا معنی عبادت نہیں کریں گے، نہ ہم کسی دوسرے کو پکاریں گے نہ کسی دوسرے کی عبادت کریں گے، تو اللہ نے مضبوطی فراہم کی۔ اور پھر اس کے الٹا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کریں گے یا کسی دوسرے کو پکاریں گے تو یہ بڑی بے عقلی اور نادانی کی بات ہوگی۔ نادانی بھی بتلا دی کہ یہ جو تم کرتے ہو یہ نادانی کی بات ہے، بیوقوفی اور حماقت کی بات ہے۔ ہم جو کرتے ہیں یہ درست ہے، یہ صحیح ہے۔ ہمارے اندر اتنا وثوق اور کانفیڈنس ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جو کوئی ہمارا دوست ہے ملنے جلنے والا تو اس کے سامنے یہ وہ دنیا پر باتیں کرنے لگیں، دیوی دیوتاؤں اینٹ پتھر کی باتیں کرنے لگیں، مسجد میں پہنچے تو ایک اللہ کی بات کرنے لگیں۔ نہیں، ہم ہر جگہ ایک اللہ کی بات کریں گے، ہر جگہ ایک اللہ کا کلمہ بولیں گے۔ ایک اللہ جو اس سے ناراض ہو رہا ہو کلمہ کہیں بھی نہیں بولیں گے، دوستوں کے بیچ میں ہوں گے چاہے دشمنوں کے بیچ میں ہوں گے۔ پھر آگے قوم کو کہتے ہیں ہاں اولائی قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ میری قوم ہے جس نے ٹھہرا لیا ہے اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود، بہت سارے خدا۔ یہ بات کہی انہوں نے، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو کیوں نہیں لائے اس پر صاف اور واضح دلیل۔ اللہ کے علاوہ دوسرے کی پرستش، دوسرے کی پوجا کرتے ہیں تو اس پر واضح اور صاف دلیل ان کے پاس ہونی چاہیے۔ کوئی بھی دلیل نہیں، خلاف عقل، خلاف فہم باتیں ہیں۔ ایک طرف دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ خدا ہیں، ہم ان کی پوجا کریں گے، دوسرے پہ کہا جاتا ہے کہ مکھن چوری کر لیا تھا، یعنی خدا مکھن کی چوری کرتا ہے۔ ایک طرف یہ کہتا ہے ہمارے خدا ہیں، دوسری طرف جھوٹ بولتے ہیں کہ مکھن چوری کر لے، اس کو کیسے چھپائیں اور کیسی بات بنا لیں۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں ہمارے خدا ہیں، دوسری طرف یہ مکھن کی چوری، مکھن کی لالچ ان کے اندر موجود ہے۔ کوئی دلیل نہیں کہ خدا ہو سکتا ہے، کہ بھگوان ہو سکتا ہے۔ ایک طرف کہا جاتا ہے پوری وشو کا مالک ہے، کائنات کا مالک ہے، دوسری طرف اس کی بیوی کو لے کر کے کوئی بھگ جاتا ہے۔ ایک طرف یہ بات ہے، اس طرح سے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ باتیں مسلمانوں کو دعوتی لحاظ سے موجودہ دور میں کرنا ضروری ہے۔ انداز یہ ہو کہ ٹکراؤ کی صورت نہ پیدا ہو، لیکن شرک کی مذمت، اللہ کے خلاف، اللہ کے مقابلے میں جو باطل معبود کھڑے کیے گئے، ان معبودوں کی لغویت اور نکما پن کو لوگوں کے سامنے بھی پیش کرنا چاہیے۔ یہ صرف 7 لوگ تھے، ان 7 لوگوں نے قوت کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی چیزوں کے نکمے پن کو پیش کیا اور شرک کرنے والوں کی ناسمجھی کو بھی پیش کیا۔ پھر کہا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو پھر اس سے بڑا کون مجرم ہوگا جو اللہ پر جھوٹی باتیں باندھتا ہے، جو تہمت لگاتا ہے۔ یہ جو دنیا بھر کے خداؤں کو پوجتے ہیں یہ سب اللہ پر تہمت لگانے والے اور جھوٹی باتوں کا پرچار کرنے والے ہیں۔ خود یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں جھوٹی ہیں، یہ لغو چیزیں ہیں، لیکن پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے، معاشرے سماج کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ سب باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ باتیں ہو گئیں۔ پہلا کام دعوت، موجودہ حالات میں دعوت بہت ضروری ہے۔ دعوت دونوں رخ پر ہوگی،
توحید کی دعوت پیش کی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پیش کیا جائے گا، آپ کے اخلاق و تعلیمات کو پیش کیا جائے گا۔ دوسری چیز، سماج میں جو اس طرح سے غلط عقیدے، غلط تصورات ہیں، ان کی لغویت کو پوری قوت کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ ابھی ہمارے سامنے یہی چیز موجود ہے اور یہی فتوحات کی کلید ہے۔ اس کے بعد دوسرا راستہ کیا، دوسرا ذریعہ کیا ہے، میں پہلے بھی بول چکا ہوں، ٹکراؤ اور تصادم سے بھرپوری طرح سے ہم کو بچنا چاہیے۔ ہم مظلوم ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ نہیں ہے، کسی بھی صورت میں ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اصحاب کہف میں یہ مثال ہم کو ملتی ہے۔ اب وہاں سے سلطان نے موقع دے دیا کہ تم نوجوان ہو، غور و فکر کر لو، تو اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے یہ لوگ یہ فرار ہو گئے۔ اب وہ بات آگے آ رہی ہے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم نے کنارہ کر لیا قوم سے اور جن چیزوں کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے تھے ان سے کنارہ کر لیا، تو اب جا بیٹھو کھو میں، اب پناہ کی تلاش میں نکلے کھو میں۔ ٹکرانے کی ضرورت نہیں، چھپ جاؤ جا کر کے، بھاگ جانا کبھی، چھپ جانا کبھی جیت کا اور فتح کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ یہ حالات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ حالات پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح سے نقصان پہنچا جائے، پریشان کیا جائے۔ تو ہم کو کیا ضرورت ہے، بیل مجھے مار، بڑی بات بولنے کے لیے الٹی سیدھی؟ ہماری جو بنیادی ذمہ داری دعوت و کام کریں اور پھر اس طرح سے ٹکراؤ سے بچیں۔ آگے اب وہاں کہتے ہیں کہ جب اس طرح پناہ میں چلے جاؤ گے، ان کا بے دینی کا ماحول، مشرکانہ ماحول اور قوم کی اس طرح سے چیزیں چھوڑ دو گے، غار میں آ جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ ینشر لکم ربکم من رحمتی، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو تم پر پھیلا دے گا اور تمہارے لیے، تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا۔ یعنی یہ دشمنی، یہ عداوتیں، یہ مخالفتیں ختم ہو جائیں گی، اور اس طرح سے اذیت، پتھر مار مار کر کے، لنچنگ ابھی ہو رہی ہے، پتھر مار مار کر کے توحید کا علم بلند کرنے والوں کو ہلاک کیا جاتا تھا، تو اس قسم کی اذیت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ جہاں اپنے دین اور ایمان کا خطرہ ہو، وہاں بچانے کی کوئی صورت نہ ہو، تو اس جگہ کو چھوڑ دینا، وہاں چلے جانا، یہ سنت ہے۔ اس سلسلے میں بہت تفصیلی بحث ہجرت کی ہوتی ہے۔ ہجرت فتح مکہ کے بعد ختم ہو گئی، لیکن جہاں اس طرح سے مکہ جیسے حالات پیدا ہو جائیں، دین بچانا مشکل ہو، جانے کا ذریعہ راستہ فراہم ہو، تو اس جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے جانا چاہیے۔ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اب جب وہ کھو میں چلے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئی، تو وہاں وہ سو گئے، اللہ نے نیند ان پر دے دی۔ ایک پہاڑ میں آئے، پہاڑ پہ جو سورج نکلتا تو چلتا سورج یوں اور لوٹتا ہے دوسری طرف سے، شام کے ٹائم دوسری طرف پہنچتا ہے، پچھم طرف پہنچتا ہے اور سورج پورب میں نکلتا ہے، یا جس طرف نکلے گا وہاں جو جس طرف بھی رہا ہوگا۔ تو سورج اندر آئے، روشنی اگر اندر آئے گی سورج کی ڈائریکٹ، تو کپڑے پرانے ہو جائیں گے اور دوسرے اثرات، تبدیلیاں پیدا ہوں گی انوائرمنٹ کے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ سورج بالکل ڈائریکٹ ان کے اندر روشنی نہیں جاتی تھی، سورج کی کرنیں، بلکہ کراس کر کے نکلتا تھا سورج، اور ڈوبتے وقت دوسری طرف سے روشنی آتی تھی۔ روشنی برابر رہتی تھی سورج کی، لیکن سورج کی دھوپ اور تپش وہاں نہیں پہنچتی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کراس کر کے سورج چلتا تھا، اس انداز میں ایسا ہوتا تھا، لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے یہ ان کی کرامت تھی کہ اگرچہ ڈائریکٹ سورج جاتا تھا، لیکن ان کے اوپر سورج کی شعاعیں اور سورج کی دھوپ نہیں پڑتی تھی، یہ ان کی کرامت تھی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہ اس کشادگی میں تھے۔ ہاں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ نے ان کو یہ مدد کی دی کہ سورج ان کی خدمت میں لگ گیا، کھو بھی ان کی خدمت میں لگ گیا اور وہاں وہ رہے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہ ہدایت پا لیتا ہے۔ ان کو پہلے نہیں یہ معلوم تھا کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد آئے گی، پورا نظام کائنات ان کی نصرت پہ اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیں گے، زمین بھی، پہاڑ بھی، اور سورج بھی ان کی مدد کرے گا، سورج کے ذریعے مدد نصرت حاصل ہوگی۔ یہ ان کو علم نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ اللہ کے ہم پرستش کریں گے، مصیبتوں کو انہوں نے مول لیا۔ ہم لوگ مصیبتوں کو تو مول نہیں لیتے اور اللہ کی نصرت کا پہلے انتظار کرنے لگتے ہیں۔ ہم بہت سے لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے دعا دی
تو اس دعا میں جب دعا کی چیز آتی تو ہم موجود نہیں ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نصرت اللہ تعالیٰ کی آ جائے. ایسا نہیں ہوگا. پہلے ہم پوری قوت اور شدت کے ساتھ، حکمت تدبیر کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت مدد آئے گی. اللہ نے ان کو ہدایت دی، اتنے سخت حالات میں انہوں نے اس طرح دین کی آواز بلند کی. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے ہرگز کوئی دوست نہیں پاؤ گے، اس کو ہدایت دینے والا نہیں پاؤ گے. ہدایت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے انسان ایک دوسرے کی ہدایت کی تو کوششیں کرتا رہے اور اس کو ہدایت کی تعلیم دیتا رہے، لیکن اسی وقت اس کو ہدایت ملے گی جب اللہ اس کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ جس کے اندر ہدایت کی طلب ہو، جس کی خواہش کہ اللہ مجھے ہدایت دے. ھدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، طلب کرنے والوں کے لیے ہدایت. طلب دل میں ہے ہی نہیں، وہ چاہتے ہی نہیں کہ مجھے ہدایت مل جائے، صحیح راستہ مل جائے، ہم ایک ایشور کو پہچان لیں اور زمین کائنات کے رچنے والے کو، بنانے والے کو جان لے، چاہتے ہی نہیں وہ، تو پھر اس کو ہدایت اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے. اب وہ غار میں ہیں اور اس طرح سورج کراس ہو کر کے نکل رہا ہے اور ڈوب رہا ہے، دھوپ نہیں پہنچ رہی ہے. ان کی کیفیت کیا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. اب یہ جو زندگی کی حالت تھی، جب سو رہے تھے، اس وقت کی حالت کا اللہ تعالیٰ حکایت کر رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں کہ اگر اس وقت تم جا کے دیکھتے یا ابھی وہ پوزیشن ہو جائے، جا کے دیکھو تو تم ان کو بیدار سمجھو گے، جاگتا ہوا سمجھو گے، جبکہ وہ لوگ سو رہے ہیں. رقود سو رہے ہیں. سونے کی پوزیشن ان کی ایسی تھی کہ جس طرح جاگتا ہوا انسان ہوتا ہے بالکل اسی طرح سے، آنکھیں کھلی ہوئی، سانس کی وہ جو پوزیشن ہوتی ہے خواب کی حالت وہ پوزیشن نہیں تھی، اور ہاتھ پہ جیسے اسٹینڈ کھڑے ہیں اس طرح سے ڈھیلا پن نہ ہو، یہ ساری چیزیں موجود تھیں. کیونکہ غار میں تھے، اس طرح کی پوزیشن نہ ہوتی تو سانپ بچھو دوسری چیز آ سکتی تھی یا دوسروں کے پہنچ سکتا تھا. تو ان کی کرامت تھی اس طرح سے کہ دوسرے مخلوق وہاں نہ آ پائیں پریشان کرنے کے لیے. پھر وہ ایک تو سونے کی پوزیشن تھی، پھر کروٹ بھی لیتے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹیں بھی دلاتے رہتے تھے. سو رہے تھے وہ کروٹ بھی لے رہے تھے. کروٹ اس لیے لے رہے تھے کہ جب کوئی ایک ہی پوزیشن پہ لیٹا رہے تو اگرچہ جاگ رہا ہوتا ہے، ایک ہی پوزیشن پہ لیٹے رہنے کی وجہ سے مسلس دب جاتے ہیں، بلڈ سرکولیشن رک جاتا ہے اور پھر وہ مسلس جو ہیں اس میں زخم پیدا ہو جاتا ہے. مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے، جسم سے مٹی لگی ہوئی ہے تو اس مٹی کی وجہ سے وہ مٹی جسم کو کھا سکتی تھی، نقصان پہنچا سکتی تھی. کروٹ لینے کے نتیجے میں وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا اپنے ہاتھوں کو دو چوکھٹ پر پسارے ہے. کتا بھی دروازے پہ تھا. اب سوال یہ ہے کہ کتا کیوں ساتھ میں تھا؟ اسلام میں کتا پالنے پر، کتا گھر میں رکھنے پر سخت وعید ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کوئی کتا پالتا ہے تو روزانہ کتا پالے ہونے کی وجہ سے اس کی نیکیوں میں 1 قیرات 2 قیرات نیکی گھٹتی رہتی ہے. بہت صدقہ کیا، بہت نمازیں پڑھی، بہت ذکر اذکار کیا، اب ریکارڈ رکھا ہوا ہے، کتا گھر میں پال رکھا ہے تو وہ گھٹتا رہے گا کتے کی وجہ سے. تو کتا پالنے سے منع کیا گیا. 3 موقع پر کتا پالنے کی اجازت دی گئی. ایک تو یہ ہے کہ حفاظت کے لیے رکھے، دوسری کھیتی کے لیے رکھے، یا شکار کے لیے کتا پالے. 3 کام، کھیتی کر رہا ہے وہاں حفاظت کے لیے کتا رکھے، اور بکری وغیرہ ہے اس کے لیے، اور شکار کے لیے کتا رکھے. ان 3 کاموں کے لیے کتا رکھنے کی اجازت ہے. آپ کھیتی کے لیے کتا رکھو گے، حفاظت کے لیے کتا رکھو گے، شکار کے لیے کتا رکھو گے تو کتے کو سکھانا پڑے گا، تبھی وہ شکار کرے گا، حفاظت کرے گا اور رکھوالی کرے گا. اگر نہیں سکھاؤ گے تو کچھ بھی نہیں کرے گا. تو پتہ چلا کہ کچھ سکھاؤ تو کتا سیکھ سکتا ہے. تو اگر ضرورت ہو تو کتا رکھنا چاہیے. فیشن کے طور پر کتا نہیں رکھنا چاہیے. فرشتے رحمت کے نہیں آتے ہیں جس گھر میں کتا ہوتا ہے، تو منع کیا گیا. جب کتا پالنے سے منع کیا گیا تو ان لوگوں کے پاس کتا کیوں تھا؟ شراح اور مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے دین میں کتا پالنا جائز تھا. پہلی چیز
دوسری چیز اس میں 6 لوگ بادشاہ کے گھر کے نوجوان تھے اور ایک چرواہا تھا، جب یہ لوگ جانے لگے تو اس نے بھی دین قبول کر لیا تھا۔ وہ بکریاں پالتا تھا، بکریوں کو رکھوالی کے لیے کتا تھا، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن کتے نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ جب وہ چلے گئے تو ساتھ میں کتا بھی چلا گیا، اس لیے وہ کتا وہاں تھا۔ چونکہ یہ کتا اس سماج، اس معاشرے میں سب سے نیک لوگوں کے ساتھ میں تھا، تو اس صحبت کی برکت سے اس کتے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ یہاں مفسرین نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ صحبت، اچھے لوگوں کی سنگت کے نتیجے میں بڑوں کی فضیلتیں اور سعادتیں چھوٹوں کو حاصل ہو جایا کرتی ہیں۔ اس لیے یہاں ایک کتا نیک لوگوں کی صحبت میں تھا، اس معاشرے سے نکل کر کے ان کے ساتھ میں چلا گیا، تو اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا۔ ہم انسان ہو کر کے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں تو ہمارا بھی انجام ان نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صحابی ہیں، گاؤں باہر سے آئے ہوئے تھے، مسجد کے گیٹ پر کھڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، آپ نکلے تو پوچھا، یا آپ اللہ کے نبی آپ یہ بتلائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو ناگواری ہوئی یا یوں ہی آپ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ قیامت کے انتظار کر رہے کہ قیامت کب آئے گی، لیکن قیامت کے لیے تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قیامت کے بعد تو جو حالات ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بہت زیادہ عبادتیں، بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں کی ہیں، ایک کام ہے، ایک چیز ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہم نیک لوگوں سے محبت کریں گے تو ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جب یہ بخاری کی حدیث سنی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہت خوش ہوئے، کہا ایک تو اسلام لانے پر خوش ہوا تھا، اس کے بعد یہ جملہ سن کر کے خوش ہوا، کیونکہ میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر کی محبت ہے، ان 3 لوگوں کی محبت میرے دل میں ہے، تو اب مجھے یقین ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابوبکر کے ساتھ اور عمر کے ساتھ قیامت میں میدان محشر میں اٹھایا جاؤں گا، جو ان سب کا انجام ہوگا میرا بھی وہ بہتر انجام ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم کو نیک لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، تو ہمارا انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ کتے کا تذکرہ آیا، کتے کے بارے میں بات ہوگی۔ کتا نہیں پالنا چاہیے، اگر آپ شکار کے لیے پالتے ہیں، حفاظت کے لیے پالتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو سکھائیں۔ اب وہ کتا بیٹھا دروازے پر، وہ اندر سوئے ہوئے ہیں، جو کیفیت، ڈراؤنی کیفیت ہے وہ یہ ہے، لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، اگر تم وہاں دیکھو جا کر کے، جھانک کر کے، تو تم مڑ کر کے بھاگو گے، ایک پیچھے بھاگو، آہستہ آہستہ مڑیں گے تاکہ تیزی کے ساتھ بھاگیں، اور تمہارا سینہ دہشت سے بھر جائے گا۔ یہ ماحول اللہ نے بنا دیا تھا کہ کوئی وہاں تک پہنچ نہ پائے، اس طرح سے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کو جگہ دیا، اب وہ ان کو لٹایا، ہم نے سلایا ان کو، یہ ان کے ساتھ اللہ کی نصرت و مدد تھی، ظالموں کے ظلم سے بچے رہے، اور پہلی بنیادی چیز دعوت دی وہاں جا کر کے، پھر حفاظت کے لیے غار میں آ کر کے چھپے، وہ عملی طور پر کیا، پھر اللہ کی مدد چالو ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم کتنے دن ٹھہرے، کتنا ٹھہرے، دن نہیں کتنا دیر تک ٹھہرے، تو وہ سب بولے کہ ہم 1 دن ٹھہرے یا 1 دن کا کچھ حصہ، مثلاً دوپہر میں 10 بجے وہ سوئے، لیٹے چھپے جا کر کے، تو اب چھوٹا تھا 2 گھنٹہ ختم ہو چکا تھا، 3 گھنٹہ صبح کا، پھر جب آنکھیں کھلی کچھ پہلے شام کو، تو سوچا کہ ہم نے 1 ہی دن تو ہم سوئے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوا کہ کتنے لمبے ٹائم تک ہم سوئے، 300 سال تک سو گئے تھے، ان کو احساس نہیں ہوا۔ پھر وہ سب بولے تمہارا پروردگار زیادہ جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے رہے، یہ بات ہوئی۔ اس پر مفسرین بھی تشریح کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، وہ سوال و جواب، وہ بحث مباحثہ جس میں کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ نہ ہو، اس سوال و جواب میں نہیں پڑھنا چاہیے، نہ وہ سوال کرنا چاہیے، نہ اس کا جواب دینا چاہیے، نہ اس میں الجھنا چاہیے۔ اب جگ گئے۔ اب اس کے بعد جو دوسری کرامت ان کے ساتھ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کھانے کی ضرورت ہے، روپیہ پیسہ ساتھ میں لے کر کے گئے تھے، اللہ والے تھے،
اللہ نے دل کو مضبوط کر دیا تھا اور اللہ کی مدد آئی تھی، اس کے باوجود روپیہ اپنے ساتھ لے کر کے گئے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے گزر اوقات کے لیے روپے پیسے کا انتظام کرنا تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، پرہیزگاری کے خلاف نہیں ہے۔ اتنے بڑے اللہ والے تھے وہ لوگ، پھر بھی پیسہ لے کے ساتھ میں گئے۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اپنے گھر میں روپے پیسے کا انتظام کرتے رہنا چاہیے اور روپے پیسے کی حفاظت کرنا چاہیے، کمائی کی فکر کرنی چاہیے، کمائی میں اضافہ کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے۔ حدیث ہے کہ قیامت کے قریب درہم و دنانیر ہی کام آئیں گے، درہم و دنانیر کے علاوہ دوسری چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ آپ کے اندر صلاحیت ہے، آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہو، آپ بہت نیک اور ایماندار ہو، آپ کا کام درہم و دنانیر کے بغیر نہیں ہوگا، روپے کے بغیر نہیں ہوگا۔ نہ تھانے میں ہوگا، نہ اسپتال میں ہوگا، نہ کورٹ میں ہوگا، نہ کچہری میں ہوگا، نہ سماج میں ہوگا۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو سب جگہ آپ کا کام آسانی کے ساتھ نکل جائے گا۔ بہت سے لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ چیونٹی بھی ان کا پیسہ چاٹ کے نہیں کھا سکتی ہے، لیکن پیسہ ہے، اس بنیاد پر دوسرے لوگ ان کا کام فری میں کرتے چلے جاتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ تو پیسہ بہت اہم ہے، خاص طور پر قیامت کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیسہ ہی کے ذریعے سارا تمہارا کام چلے گا۔ درہم و دنانیر کا ترجمہ اردو میں روپیے سے کیا جاتا ہے، تو ہم دیکھ لیجیے روپیے سے کتنا کام ہمارا ہو جاتا ہے۔ کوئی کام رک رہا، پیسہ دیجیے، فوراً کام ہو جاتا ہے۔ آپ انجینئر ہیں، ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ کو بیماری لگ گئی، آپ کے پاس پیسہ ہے، اچھے ڈاکٹر مل جائیں گے آپ کو۔ آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر نہیں، مکان نہیں بنا سکتے، پیسہ خرچ کریں مکان آپ کا بن جائے گا، گاڑی آپ کے پاس آ جائے گی اچھی، پیسے سے سارا کام ہوگا۔ اور اسی طرح جو کام بغیر پیسے کے کرنے کی لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ پیسہ تو فوراً لوگ کہتے ہیں کہ ان کو جوتے، چاندی کے جوتے مارو آفیسروں کو تو کام ہو جاتا ہے، تو یہ چاندی کے جوتے مارنے سے کام ہوتا ہے۔ تو وہ نیک پرہیزگار تھے لیکن پیسہ ساتھ میں انہوں نے رکھا تھا۔ پیسہ ساتھ میں رکھنا یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ تقویٰ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت پہلے کے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ صحابہ کے دور میں اپنے پاس پیسہ نہ رکھنا یہ تقویٰ کی علامت تھی اور انسان کو دین پر قائم رہنا آسان تھا۔ وہ پیسے سے ڈرتے تھے کہ پیسہ آ جائے گا تو ہم فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن ہمارے دور میں جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ جو سفیان ثوری کئی سو سال پہلے کہہ کے چلے گئے۔ آج تو زمانہ اور زیادہ فتنے کا ہے، اس لیے ہم کو پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیسہ رہے گا صدقہ خیرات بھی کریں گے، غریبوں اور رشتہ داروں کی مدد بھی کریں گے۔ یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے، یہ متقیوں کے خلاف نہیں ہے۔ اتنے بڑے متقی جن کا تذکرہ قرآن میں ہو رہا ہے وہ پیسہ ساتھ میں لے کر کے گئے تھے۔ اب پیسہ دیا انہوں نے، اب بھیجا، شہر بھیجو، تو وہ دیکھے ایھا ازکا طعامن کہ شہر میں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے۔ ازکا زیادہ صاف، لفظی معنی صاف ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی معنی ہوتا ہے پاک کھانا ہو، اور بھی تیسرا معنی لذیذ پسندیدہ کھانا۔ تین طرح کا معنی ہوگا، تینوں یہاں مراد ہوگا۔ متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے اور اللہ کے لیے اتنا سب کچھ چھوڑا تھا، شہزادگی چھوڑی تھی، اس کے باوجود اچھا کھانا تلاش کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ کوئی اچھا کھانا کھائے یا پسند کرے تو انہیں کہتے ہیں کیسے لوگ ہیں، کیسے اللہ والے لوگ ہیں کہ لذیذ کھانا ڈھونڈ رہے ہیں۔ نہیں، لذیذ کھانا طلب کرنا یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے۔ بڑی اور اہم چیز اس میں یہ ہے کہ جس مقام پر کھانا حرام و حلال دونوں مل رہا ہو یا پاک اور ناپاک دونوں مل رہا ہو، وہاں ہمیں پاک کھانا اور حلال کھانا ڈھونڈنا چاہیے، حلال کھانا ڈھونڈ کر کے کھانا چاہیے۔ جہاں حلال کھانا چل رہا ہو وہاں تو بغیر پوچھے آنکھیں بند کر کے آپ کھا لیجئے۔ فلائٹ میں جاؤ تو کھانا آتا ہے اور ملتا ہے، گوشت بھی ملتا ہے۔ اب اگر کوئی مسلم کمپنی ہے، پورا معلوم ہے ماحول اسلامی، حج کے لوگ جا رہے ہیں تو حلال گوشت ہوگا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن غیر مسلم ہے تو آپ معلوم کیجئے کہ گوشت حلال ہے یہ کیسا ہے، معلوم کیجئے۔ حلال ہے تو کھائیے ورنہ مت کھائیے، یہ ذمہ داری ہے از کا۔ جہاں دونوں کھانے مل رہے ہیں وہاں، اسی طرح سے حرام کھانا مل رہا ہے۔ حلال گو موتر باٹل پہ لکھا عربی میں، حلال گو موتر باٹل پہ لکھا حلال، یعنی گائے کا حلال پیشاب۔ اب عربی لوگ کیا سمجھیں گے؟ اور اس کے انگریزی عربی میں فوائد لکھے ہوئے ہیں۔ جب کووڈ-19 چل رہا تھا، مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے، اس موقع پر یہ کہ یہ استنجا کیا کسی نے تو جا کے بتا دے کہ خود پیشاب بیچ رہے ہیں،
تو ایک تنظیم نے سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا اس کمپنی کے لیے کہ یہ اس کے حلال ہیں، پیشاب کے لیے نہیں جاری کیا تھا، لیکن اس سرٹیفکیٹ کو پیشاب پہ لا کے لگا دیا کہ حلال پیشاب، اور عرب ملکوں میں بیچ رہے تھے۔ تو مسلمان کی ذمہ داری کہ وہ دیکھے، پاک ناپاک بھی دیکھے، حرام و حلال بھی دیکھے، اس لحاظ سے کھانا کھائے۔ ابھی بتا دیا کہ اس طرح جا کر کے پاک صاف پسندیدہ اچھا کھانا لے کر کے آؤ۔ پاک صاف لینا دینی ذمہ داری ہے۔ اچھا کھانا ایک فطری ضرورت ہے انسان کی، اچھا کھانا پسند کرے تو یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو تم میں سے کوئی جائے اور اس پیسے سے روزی کھانے کی چیز لے کر کے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی اختیار کرے، نرم گفتگو کرے۔ جہاں آپ کو طاقت حاصل ہے، آپ قوت کے ساتھ سخت کلامی کر سکتے ہو، وہاں بھی حکم یہ ہے کہ اسلام کی بات، دین کی بات اور ایمان کی بات نرم گفتاری کے ساتھ کرو۔ جہاں اختیار نہ ہو تو اور زیادہ نرم گفتاری کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ان کو یہ تھا کہ حکومت دوسری کی ہے تو وہاں سخت بولیں گے تو گرفت ہو جائے گی، مار پیٹ ہو جائے گی، تو جھگڑا بڑھ جائے گا، تو بات بھی نرمی سے کرو جا کر کے، تاکہ کوئی جھگڑا نہ کرنے پائے، کوئی اختلاف نہ ہونے پائے۔ اور ہم لوگوں کی کیا حالت ہے؟ میاں بھائی، یہ میاں بھائی گالی والا لفظ ہے، میاں بھائی میاں بھائی۔ تھانے میں پٹائی ہوتی ہے بے تحاشا، اور باہر نکلتے چل نہیں پاتے ہیں تو چلنے کی پوزیشن کو ویڈیو بنا کر کے میاں بھائی میاں بھائی، بیہودے اس طرح کے الفاظ اور جملوں کو لگا کر کے اور زیادہ اشتعال دیتے ہیں، اور آپ بیل مجھے مار کی باتیں کرتے ہیں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، نرم گفتاری کے ساتھ باتیں کرنا، نرم گفتاری کا کام کرنا، ان کو تاکید کر دی۔ اس وَلَا يُشِيرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تم میں کوئی جان نہ پائے، تمہارے کسی کو خبر نہ ہونے پر اس طرح چپ کر کے چپ کے جانا، یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے۔ اگر وہ تمہاری خبر پا لیں گے، تمہیں پتھر سے مار کر ہلاک کر دیں گے، یا تمہیں اپنے دین میں واپس کر لیں گے، اگر اپنے دین میں واپس کر لیں گے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ تو پوری بات یہ آئی ان کے واقعے میں۔ پہلی بات، جب حالات اس طرح ناموافق ہوں تو دو کام کرنے۔ پہلی بات یہ کہ اپنی بات کو رکھیے، آپ اصولی اور لاجیکل طور پر رکھیے، بتائیے کہ یہ اسلام ہے، اسلام کی عبادتیں ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی تعلیمات ہے، ہم یہی کریں گے اور انہی کو مانیں گے، ان کی پیروی کریں گے، کبھی ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، اور جو تم جس چیز کی طرف بلاتے ہو وہ بیکار ہے، لغو ہے، اس کے اندر کمزوری ہے، یہ بات ہم کو کرنی ہوگی، بات بتانی ہوگی۔ اس کے بعد اب ٹکراؤ نہیں اختیار کرنا ہے ہم لوگوں کو، جن کو اختیار و اقتدار ہے وہ تو ان کی دوسری ذمہ داری، ہم کو چپ رہنا ہے، خاموش رہنا، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت آئے گی۔ پھر اس میں ہم اپنے زندگی کے لیے، اپنی عزت آبرو کے لیے، ضروریات کے لیے روپے پیسہ کا انتظام کریں، یہ تقویٰ کے خلاف نہیں ہے۔ اس طرح سے اپنی عزت آبرو، جان مال، کاروبار کو بچائیں۔ اسی کے ساتھ جب سماج میں جائیں اور پہنچیں تو ہماری زبان سخت نہ ہو، نرم ہو، تاکہ اختلاف کا کوئی راستہ نہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔